شاہین بیگم فارا کو جب ایک انجان لڑکے کی گاڑی سے اترتے دیکھتی ہیں تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے، اور انہیں یاد آتا ہے کہ جاتے ہوئے ارباز نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا تھا، اماں کیا آپ کو مجھ پر اعتبار نہیں یا اپنی تربیت پر اعتبار نہیں؟ آپ نے کیسے سوچ لیا کہ میں ایسی گری ہوئی حرکت کر سکتا ہوں؟ اب تو شاہین بیگم کے دل میں جیسے ٹیسیں اٹھنے لگتی ہیں کہ اپنے ارباز پر یقین نہ کر کے شاہین بیگم نے کتنی بڑی غلطی کر دی۔ اب فارا کی حرکتیں اگرچہ شاہین بیگم کے سامنے آ چکی ہیں، لیکن فارا شاہین بیگم سے دبنے والوں میں سے نہیں ہے۔ تبھی شاہین بیگم جب اپنے ارباز کے لیے اداس پریشان ہوتی ہیں کہ پتہ نہیں میرا بچہ کہاں ہوگا، در بدر کی ٹھوکریں کھا رہا ہوگا، تو پہلے تو سارا کہتی ہے، آپا آپ کو اب اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے، جو کچھ اس نے کیا ہے اس کی قسمت میں ٹھوکریں ہی لکھی ہیں۔ اور فارا بھی شاہین بیگم کے ساتھ بدتمیزی پہ اتر آتی ہے، نہ عمر کا لحاظ کرتی ہے نہ رتبے کا، کیونکہ فارا تو اب یہی چاہتی ہے کہ جس طرح ارباز گھر چھوڑ کے گیا ہے، شاہین بیگم بھی اس گھر سے چلی جائے، کیونکہ اپنے ماں باپ کی آنکھوں میں دھول جھونکنا فارا کے لیے کوئی مشکل کام نہیں، انہیں تو وہ پہلے ہی شیشے میں اتار چکی ہے۔ کیوں فارا کھل کے اپنی زندگی جی سکتی ہے، جس مرضی لڑکے سے چاہے دوستی لگا سکتی ہے اور جب تک چاہے گھر سے باہر رہ سکتی ہے، کیونکہ سارا نے تو فارا سے کبھی زیادہ پوچھ گچھ کی ہی نہیں۔ یہ تو ارباز اور شاہین بیگم ہی تھے جو فارا کے آنے جانے پہ نظر رکھتے تھے اور اس سے وقتاً فوقتاً پوچھ گچھ بھی کرتے رہتے تھے۔ شاہین بیگم فارا کی بدتمیزی پہ بہت دل برداشتہ ہوتی ہیں، اور ابھی کچھ دیر پہلے اسے نئے لڑکے کی گاڑی سے اترتے بھی تو دیکھ چکی ہیں، تبھی انہیں شدید غصہ آتا ہے اور فارا کے منہ پہ ایک تھپڑ مار دیتی ہیں، لیکن ملک بلال اپنی بیٹی کے منہ پہ پڑنے والا تھپڑ برداشت نہیں کر پاتا، اور وہی ملک بلال جو آج تک تو شاہین بیگم سے ڈر کے رہتا تھا، دبک کے رہتا تھا، آج شاہین بیگم کے منہ پہ جوابی تھپڑ مارتا ہے، اور یہ تماچا شاہین بیگم کے منہ پہ نہیں بلکہ اس کے دل پہ پڑتا ہے۔ اب حالانکہ یہ گھر بار ملک بلال نے جتنی دکانیں سنبھال رکھی ہیں سب کچھ شاہین بیگم کا ہی ہے، اس کے باوجود شاہین بیگم اس گھر سے جانے کا پلان کرتی ہیں، اپنا سامان باندھتی ہیں اور فیصلہ کرتی ہیں کہ میرا بیٹا اور بہو جہاں رہیں گے میں ان کے ساتھ رہوں گی، چاہے مجھے 2 وقت کی روٹی بھی نصیب نہ ہو۔ لیکن جیسے ہی وہ سامان باندھ کے نکلنے لگتی ہیں، ملک بلال کو تو ایک دم سے ہول اٹھنے لگتے ہیں، اگر شاہین بیگم یوں ہی چلی گئی تو اس کی یہ جائیداد کیسے ہتھیاؤں گا؟ ابھی تو ملک بلال کی یہ بات کسی کو نہیں پتا کہ ارباز کی جائیداد وہ پہلے ہی ہتھیا چکا ہے، سب کچھ اپنے نام لگا چکا ہے، اور اب ملک بلال سوچتا ہے کہ شاہین بیگم اگر اپنے بیٹے کی محبت میں اتنا تڑپ رہی ہیں تو پہلے اس کی جائیداد تو اپنے نام لگا لوں۔ تبھی پہلے تو اسے دھمکی دیتا ہے کہ اگر اس گھر سے ایک قدم بھی باہر نکالا تو یاد رکھنا کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ یہ سن کے پہلے تو شاہین بیگم کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو، لیکن پھر فوراً فیصلہ کرتی ہیں، بھلا ایسے انسان کے ساتھ رہنے کا فائدہ بھی کیا جس نے اتنے سالوں کے ساتھ کا بھی لحاظ نہیں رکھا اور سب کے سامنے مجھے یوں بے عزت کر دیا اور طلاق کا بھی سوچ لیا۔ ایسے کم ظرف انسان کے ساتھ رشتہ ٹوٹ جانا ہی بہتر ہے۔ تبھی شاہین بیگم ملک بلال سے کہتی ہیں، دو مجھے طلاق، ابھی طلاق دو۔ لیکن ملک بلال ظاہر ہے کہ اتنی جائیداد یوں ہی تو ہاتھ سے نہیں جانے دے گا، تبھی اس کے دل کی بات لبوں پہ آ ہی جاتی ہے کہ سونے کی چڑیا کو یوں ہی اپنے ہاتھوں سے جانے دوں۔ تبھی شاہین بیگم کو کمرے میں لاک کر دیتا ہے، سارا سے صاف کہتا ہے کہ اگر تم نے اسے کمرے سے نکالا تو پھر تمہارے ساتھ بھی وہی کروں گا جو اس کے ساتھ کرنے والا ہوں، جبکہ فارا کو شاہین بیگم کے پہرے پہ لگا دیتا ہے کہ بچ کے کمرے سے نکلنے نہ پائے۔ فارا کو بعد میں بتا دیتا ہے کہ مجھ سے ناراض نہ ہونا، جو کچھ شاہین بیگم نے تمہارے ساتھ کیا میں اسے گھر سے نکال تو دیتا، لیکن اصل بات یہی ہے کہ اس کی جائیداد بھی اس کے ساتھ ہی چلی جاتی، اور یہ گھر، وہ دکانیں جن کا کرایہ آتا ہے، سب کچھ ہی تو اسی کے نام ہے۔ ایک دفعہ وہ اس سے ہتھیا لوں، اس کے بعد جو میری بیٹی چاہتی ہے وہی ہوگا۔ یوں فارا تو بہت مطمئن ہو جاتی ہے، جبکہ دوسری طرف مراد اور رملہ بھی ہنی مون سے واپس آتے ہیں، اور واپس آتے ساتھ ہی جو خبریں بیچاروں کو سننے کو ملتی ہیں، ہنی مون کا سارا مزہ بھی کرکرا ہو جاتا ہے، کیونکہ آتے ساتھ ہی سعدیہ بیگم اپنی شکایتوں کی پوٹلی کھول کے بیٹھ جاتی ہیں۔
مراد حسین کو بتاتی ہیں کہ وہ ارباز جسے تم اپنا دوست کہتے ہو نا، اس نے اپنی ہی منہ بولی بہن کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے۔ مراد حسین کو اس بات پر قطعاً یقین نہیں آتا کیونکہ وہ ارباز کو بہت اچھے سے جانتا ہے، جبکہ نیاز حسین بھی سعدیہ بیگم سے کہتے ہیں کہ کچھ تو سوچ سمجھ کے بولا کرو، ہو سکتا ہے اس لڑکی نے ارباز پر جھوٹا الزام لگایا ہو۔ تو سعدیہ بیگم کہتی ہیں کوئی بھی لڑکی کسی آدمی پر اتنا بڑا الزام بلا وجہ نہیں لگاتی، کچھ نہ کچھ سچائی تو بہرحال ہوتی ہی ہے۔ مراد حسین ہو سکتا ہے اس موقع پہ سعدیہ بیگم کو یاد دلائے کہ بھولے مت یہ وہی فارا ہے جو میرے پیچھے پڑی تھی اور میرے اوپر طرح طرح کے الزامات لگائے تھے تاکہ میں ان الزامات کی زد میں آ کے اس سے شادی پر راضی ہو جاؤں۔ بڑی مشکل سے میں نے اس سے جان چھڑائی تھی اور مجھے پورا یقین ہے کہ وہ اس بار ارباز کو بھی اپنے کسی مقصد کے تحت ہی استعمال کر رہی ہے۔ ان الزامات کے پیچھے اس کی جو بھی انٹینشنز ہیں جلد از جلد ان کا پتہ چل جائے گا، لیکن میں اپنے دوست کو اس موقع پہ اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اب ہو سکتا ہے مراد حسین ہی ارباز کی جاب کا بندوبست بھی کر دے، کیونکہ فارا والا معاملہ ارباز کے آفس تک بھی پہنچ چکا ہے اور وہاں سے اسے ٹرمینیٹ کر دیا گیا ہے۔ جبکہ دوسری طرف بینا بیگم کے کہنے پہ دانیہ اپنے ماموں عماد سے صاف کہہ دیتی ہے کہ ماموں آج کے بعد آپ میری امی سے کوئی تعلق نہیں رکھیں گے، کیونکہ میں بھی ان کے ساتھ اپنے تمام تعلقات ختم کر چکی ہوں۔ جس گھر سے میری ساس کو میرے شوہر کو تذلیل کر کے نکالا گیا ہو، میں اس گھر میں کبھی واپس جانا نہیں چاہوں گی، نہ ہی ان لوگوں کے ساتھ کوئی رابطہ رکھنا چاہوں گی۔ عماد حسین تو بہت پریشان ہوتے ہیں کہ اتنے سالوں بعد بہن ملی اور ملتے ساتھ ہی پھر بچھڑنے والی ہے، لیکن بینا بیگم بہت خوش ہیں۔ اگرچہ ان کی انسلٹ ہوئی ہے لیکن اس سب کے بعد بھی جو وہ چاہتی تھی وہ تو ہو ہی گیا۔ البتہ یہ الگ بات ہے کہ دانیہ کی اس قربانی کے بعد ولید کے دل میں اس کے لیے جگہ مزید مضبوط بن جائے گی۔ ویسے دانیہ کو چاہیے اپنی ساس کو بتا ہی دے کہ اگر آپ کا خیال ہے میرے رابطہ ختم کرنے سے میری ماں کے دل پہ کوئی اثر ہوگا تو یہ آپ کی خام خیالی ہے۔ دوسری طرف جناب ملک بلال شاہین بیگم کی جائیداد کے تمام کاغذات تیار کروا لیتا ہے اور شاہین بیگم کا دروازہ کھول کے کہتا ہے کہ اگر تم اس گھر سے جانا چاہتی ہو تو بس ان کاغذات پہ دستخط کرتی جاؤ، اس کے بعد میرا اور تمہارا رشتہ ختم ہے اور اس گھر میں واپس آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن شاہین بیگم ملک بلال سے کہتی ہے تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں اپنی ساری جائیداد تمہارے نام کر دوں گی؟ یہ تو میری شرافت ہے کہ میں نے تمہیں اپنے گھر سے نکل جانے کو نہیں کہا۔ میری چیزوں پر نظر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میرے مرنے کے بعد یہ سب کچھ میرے بیٹے ارباز کو ملے گا۔ لیکن ملک بلال بھی کچی گولیاں نہیں کھیلتا، شاہین بیگم کو دھمکی دیتا ہے کہ اگر تم چاہتی ہو نا وہ تمہارا منہ بولا بیٹا زندہ رہے تو پھر تمہیں ان کاغذات پر دستخط کرنے ہی ہوں گے، ورنہ تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ کراچی شہر میں کرائے پر ایسے بہت سے لوگ مل جاتے ہیں جو کسی بھی بندے کو بڑی آسانی سے ایسا غائب کراتے ہیں کہ کبھی اس کا نام و نشان بھی نہیں ملتا۔ ملک بلال کی یہ بات سن کے شاہین بیگم کا دل دہل جاتا ہے۔ اب لگتا یہی ہے کہ شاہین بیگم ملک بلال کی اس بلیک میلنگ میں آ کے اپنا سب کچھ اس کے نام کر دیں گی، لیکن کیا ملک بلال ارباز اور شاہین بیگم کی یہ ساری جائیداد ہتھیانے کے بعد خوش رہ سکے گا؟ خاص طور پہ جب فارا کی حرکتیں سارے محلے والوں کے سامنے آئیں گی اور ملک بلال کا سر اٹھا کے چلنا محلے میں مشکل ہو جائے گا، تب جا کے اسے احساس تو ہوگا کہ شاید یہ سب کسی کی خاموش آہوں اور بددعاؤں کا نتیجہ ہے۔ ناظرین ویسے آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا شاہین بیگم ملک بلال کی دھمکیوں میں آ کے جائیداد کے کاغذات پر دستخط کرے گی یا نہیں؟ کمنٹس میں ہاں یا نہ میں ضرور جواب دیں۔ ہمارا ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔